بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 299 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے، اور یہ ابھی ہیڈنگ چل رہا ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی۔ اس کا کچھ حصہ بیان ہو چکا ہے اور کچھ حصہ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ پہلی قسط ہے اور پیج ہے 256، اور مین جو ہیڈنگ ہے، مین جو چیپٹر ہے وہ چل رہا ہے نئے معاشرے کی تشکیل، مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں میں بھائی چارگی، اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی یعنی بھائی چارہ کرایا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ لے لیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال، اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا، یعنی نبی کریم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے، 1 نوات گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی سوا تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی اکرم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں، ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا، اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا ویلاگ ہوگا 300 اور دوسری قسط ہوگی آج کے لحاظ سے اسلامی تعاون کا پیمان، یہ ہیڈنگ ہوگا۔ یہ ویلاگ جو آج پہلی قسط ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے 299 ویلاگ، یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔
در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوا ہے، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر